ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. وسئل مالك بن أنس رحمه الله إن الله سبحانه وتعالى في كتابه استوى الرحمن على العرش فكيف استوى فأطرق مالك بن أنس رحمه الله مليا حتى علاه الرحضاء ثم قال المعنى معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنها بدعة وما أراك إلا متبعا فأمر به فأخرج. هكذا نقل الأئمة في كتبهم. حضرات علماء کرام، حاضرین جلسہ، بزرگوں اور دوستو، آج میرے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ اجتماع کا عنوان نہیں ہے، یہ جلسے کا عنوان نہیں ہے. یہ تو میں کسی درسگاہ میں ہوتا، طلبہ سامنے ہوتے اور ان کے سامنے اس موضوع پر کچھ لب کشائی کی جاتی، کچھ گفتگو کی جاتی. آج کا جو موضوع ہے بڑا شائق ہے. شائق یعنی شائق بڑا قاصد نہیں، شائق چھوٹے قاصد، کانٹے دار. شوکتن مانے کانٹا اور شائق مانے کانٹے دار. تو آج کا موضوع جو ہے بڑا کانٹے دار ہے. اور ہمارے مولانا دامت برکاتہ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب انہوں نے فون پر مجھ سے کہا کہ تمہیں اس موضوع کے اوپر کچھ بولنا ہوگا، تو میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ جس مولانا مجھ سے فرما رہے ہیں شاید ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے، کس کے بارے میں کچھ کہنا سننا یہ بدعت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق پتہ نہیں یہ بدعت کا خیال ان کو کیوں آ گیا، اور اس بدعتی موضوع پر کیوں بولنے کے لیے مجھے مقرر فرمایا. اگر میں نے خدا نخواستہ کچھ ایسی بات کہہ دی تو میں بھی گیا اور میرے ساتھ ساتھ یہ بھی گئے. دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کلام کرنا اور اس کے بارے میں بدخشائی کرنا یہ ہمہ شمہ کا کام نہیں. یہ تو
راسخین فی العلم کا کام ہے، بلکہ ایک تفسیر کی بنیاد پر راسخون فی العلم بھی کہتے ہیں آمنا، جو اللہ نے فرما دیا ہم اس کے اوپر ایمان لائے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تعویل اور اس کی تفسیر صفات کے سلسلے میں فرمایا یہ تو اللہ کا علم ہے، کوئی جو ہے نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی صفات کے بارے میں کوئی قطعی بات، کوئی آخری فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں سب کا تعلق متشابہات سے ہے، اور متشابہات کے بارے میں خود قرآن جو فرما رہا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے نہیں پڑنا چاہیے، اس کے بارے میں گفتگو کرنا ایک طرح کا زیغ ہے، ضلال ہے، گمراہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو انسان سمجھ نہیں سکتا ہے۔ یہ ایسا خطرناک موضوع ہے کہ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے فقہا، علم حدیث کے ماہرین، تفسیر کے ماہرین نے اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے، اور بعض حضرات نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وَتِلَاوَتُهُ تَفْسِيرٌ، کہ بس اس کی تلاوت کر لو یہی اس کی تفسیر ہے، اس کی تلاوت کر لو یہی اس کی تفسیر ہے، اس کے معنی جاننے کی کوشش نہ کرو، اس کی وضاحت طلب نہ کرو۔ تو اصلاً طریقہ میرے بھائی اور احسن طریقہ تو دوستو یہی ہے صفات باری کے سلسلے میں، چاہے وہ استوا علی العرش کا مسئلہ ہو، چاہے اللہ کے ہاتھ اور پاؤں ہونے کی بات ہو، اللہ کے نزول کی بات ہو، اللہ کی انگلیوں کی بات ہو، اللہ کے ہنسنے کی بات ہو، اللہ کے غضب کی بات ہو، تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہیں کہ یہ بات تو قطعی اور یقینی ہے، سارے علماء کے اس اوپر اجماع ہے کہ پروردگار عالم اپنی صفات کے اندر یکتا تنہا ہے، احد ہے، مخلوقات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی مشابہت نہیں مخلوق کی صفات سے۔ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے آسمان سے سمائے دنیا کی طرف، کیسے نزول فرماتا ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پاؤں ہے، کیا اس کا مطلب ہے؟ اللہ مستوی علی العرش ہے، کیا اس کا معنی ہے؟ تو سارے علماء کی بات پر اتفاق ہے کہ مخلوق کے ساتھ تو پروردگار عالم کو کوئی مشابہت نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات تنہا ہے، کوئی اس کی ذات میں کسی طرح کا کوئی شریک نہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ احد ہے، اور اپنی صفات کے اعتبار سے پروردگار عالم احد ہے، مخلوقات کے ساتھ کوئی مشابہت اس کو نہیں ہے۔ یہ تو پروردگار عالم کا ایک دستور ہے ہماری رہنمائی کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کلام پاک کے اندر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث پاک کے اندر وہ الفاظ استعمال کرواتے ہیں جو ہمارے اور آپ کی سمجھ سے قریب ہوں، تاکہ ہم کچھ سمجھ سکیں، لیکن اس کی حقیقت تک رسائی یہ ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن آیا، تو قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے،
تو انسان کی ہدایت اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان کی سزا کے مطابق گفتگو کی جائے. تو پروردگار عالم نے ہماری رعایت کے اندر بہت سی چیزوں کا اور بہت سے الفاظ کا بہت سے کلمات کا استعمال فرمایا ہے ہماری رعایت میں. محض ہماری رعایت میں اس کا استعمال فرمایا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح سے ہمارا ہاتھ ہے، جس طرح سے ہمارا پیر ہے، جس طریقے سے معاذ اللہ ہمارا چہرہ ہے، خداوند قدوس کا بھی ہاتھ اسی طریقے سے ہو اور اللہ تعالیٰ کا بھی چہرہ اسی طریقے سے ہو اور اللہ تعالیٰ کی تمام جو صفات ہیں اسی طریقے سے ہو. جس طریقے سے ہمارا اترنا چڑھنا ہوتا ہے اللہ کا اترنا چڑھنا بھی اسی طریقے سے ہو. جس طریقے سے ہم کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں اور جمتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جمنا اور بیٹھنا بھی اسی طریقے سے ہو. یہ کوئی مشابہت مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ایک تنہا ہے اور اپنی صفات کے ساتھ سے ہے. یہ تو ہے اجمالی اہل سنت والجماعت کا مسئلہ کہ پروردگار عالم کو مخلوقات کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مشابہت حاصل نہیں ہے. وہ ذات کے اعتبار سے بھی مخلوق سے بالکل الگ ہے اور صفات کے اعتبار بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے مخلوق کی صفت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی مشابہت نہیں. اب رہا کہ علماء نے کیا لکھا ہے، تو اہل سنت والجماعت کی گفتگو کا جو حاصل ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اللہ مستوی علی العرش ہے، لیکن کیسا ہے؟ کیا مخلوق والا استوا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ کا چہرہ ہے، کیسا ہے؟ کیا مخلوق والا؟ نہیں. اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ بھی اسی طریقے سے محتاج ہے سننے کے لیے کان کا اور دیکھنے کے لیے قوت باطنہ کا اور آرا ادراک کا؟ ایسا ہر طرح کی احتیاط کر اللہ پاک، احتیاط کا کوئی شانہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر نہیں. اللہ دیکھتا ہے، یقیناً دیکھتا ہے، لیکن وہ اعلی ادراک کا اور اعلی ابصار سے وہ محتاج نہیں ہے. اللہ سنتا ہے، یقیناً سنتا ہے، لیکن وہ اعلی سماع کا محتاج نہیں ہے. وہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے وہ اللہ ہی جانے. اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے وہ اللہ ہی جانے. یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو میں نے آپ کے سامنے اجمالاً عرض کیا. اب یہاں پر گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس سلسلے میں جو علماء نے لکھا ہے تو علماء متقدمین جو تھے، علماء راسخین جو تھے، علماء اہل سنت والجماعت جو تھے، ان کا اس بارے میں دو قول ملتا ہے. ایک قول تو تخویف کا ہے اور ایک قول تعویل کا ہے. دیکھ کر علماء اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، کہ ہم اس طرح الگ، کیونکہ قرآن کے اندر فرمایا گیا ہے تو ہم استواء الگ کا انکار تو کر نہیں سکتے، الرحمن علی العرش استویٰ کا انکار تو کر نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ عالم بمرادہ، اللہ اس کی مراد کو جانتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے تفویض، یعنی نفوض علم هذا المعنى والکیفیت الى اللہ سبحانہ وتعالی، کہ ہم ایمان تو لاتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ کے اوپر، لیکن اس کا علم، اس کی کیفیت کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. وہذا اسلم الطریق، ایمان کی حفاظت کا، دین کی حفاظت کے لیے یہ سب سے ساری طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے، اسلم طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے ایمان کی حفاظت کا. تو بہت سے علماء سنت
کا مطلب تو یہی ہے کہ تقویر اس کا علم اللہ کے سبب کر دو، ایمان لاؤ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے حق ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ اترتا بھی ہے، لیکن اس کی صفت نزول کیا ہے، دیکھنے کی صفت کیا ہے، اور اللہ نے کیا مراد لیا ہے اس سے، مانا تو معلوم ہے لیکن کیا یہی مانا اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے بھی ہے؟ تو اس کا علم جو ہے اللہ کو ہے، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر اور اس کے حقیقی معنی کو کہ اللہ نے کیا مراد دیا ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے، اللہ عالم بمرادی۔ یہ ایک طریقہ ہے اس بارے میں گفتگو کرنے کا، چاہے اس طرح عرض کی بات ہو اور چاہے دوسری صفات باری کی بات ہو۔ دوسرا طریقہ تعویل کا ہے کہ کچھ علماء نے تعویل کا راستہ اختیار کیا ہے کہ تعویل الذی یناسب ذاتہ سبحانہ وتعالی، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے مناسب ہو اور کسی قسم کا اللہ کی ذات میں نقص لازم نہ آئے۔ ایسی تعویل خوب سمجھ لیجیے کہ جن علماء نے تعویل کا راستہ اختیار کیا ہے تو ان علماء نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم ایسی تعویل کا راستہ اختیار کریں گے جہاں پر کہ تعویل کرنا ہی ضروری ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کوئی نقص لازم نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے شان کے مطابق وہ تعجب ہو۔ تو کہیں تعویل کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور بعض علماء اہل سنت والجماعت نے یہ راستہ بھی اختیار کیا ہے، اور بعض جگہ پہ تعویل لازم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کے اندر ہے بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، مغلولہ بندھا ہوا اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ نے سجا میں فرمایا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر مغلولہ ہاتھ بندھا ہوا ہے اور اللہ کے ہاتھ دونوں کھلے ہوئے ہیں، تو اس کی تعویل ہی کی جائے، اس لیے کہ مغلولہ سے مراد یہودیوں کی یہ نہیں تھی معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ایسے ہے، بلکہ کوئی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخیل ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا بل یداہ مبسوطتان، تو اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ مبسوطتان دونوں ہاتھ اللہ نے کس طریقے سے کھلے ہوئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ نہیں بخیل نہیں ہے پروردگار عالم اللہ سبحانہ وتعالی سخی ہے، صاحب مبارک ہے، صاحب کرم ہے، جواد ہے، صاحب جود ہے، لیکن ان کے لیے جو اس کے مستحق ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہاں پر تو تعبیر کرنی پڑے گی، اس کا مطلب اور معنی بیان کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے احادیث پاک کے اندر آتا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کہ انگلیوں کے درمیان بندے کا قلب ہوتا ہے، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان بندے کا قلب ہوتا ہے، یہ سب یہ پورا کئی پہ جیسا اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اس قلب کو پھیر دیتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تعویل کرنی پڑے گی، اس کا معنی بیان کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ اللہ میاں کا کہ ہر انسان کے قلب اللہ کی دو انگلیوں میں کے درمیان حقیقتاً ہے اور اللہ تعالیٰ حقیقتاً جو ہے اس کو اپنی انگلیوں سے الٹتا پلٹتا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم جو ہے انسانوں کے قلوب پر حاکم ہے، انسان کا قلب اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، جدھر اللہ تعالیٰ چلاتا ہے ادھر انسان کا قلب اور اس کا رجحان جاتا ہے۔ تو بعض جگہ پر تعویل تو کرنا ہی پڑے گا، تو بعض جگہ پر تو تعویل کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس کا معنی مطلب بیان کرنا ہوگا۔ قرآن کے اندر فرمایا جائے ومن کان فیہ ھذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو اس دنیا کے اندر اندھا ہے آخرت کے اندر بھی اندھا رہے گا۔ یہاں پر اندھے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ واقعتاً کافر اندھا ہے،
اس کی آنکھ کی بینائی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آنکھ ہوتے ہوئے بھی وہ حق کی بات کو نہیں دیکھ رہا ہے اور اس کو حق نہیں سجائی دے رہا ہے تو گویا ہوا اللہ ہے. تو بات تعلیم کرنی پڑے گی. سن بکم عمی فہم لا یرجعون کافروں کے بارے میں فرمائے گا بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, وہ حق کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں. تو آپ وہاں پر سنن بکن عمین کا حقیقی معنی تم تلاش کرو تو سنن بکن عمین کا حقیقی معنی آپ تلاش کرتے رہ جائیں گے, نہیں ملے گا. تو آپ یہ کہنا ہی پڑے گا کہ سنن کا مطلب یہ ہے اور بکن کا مطلب یہ ہے اور عمین کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کو حق دکھائی دیتا ہے, نہ حق دکھائی دیتا ہے, نہ حق سنائی دیتا ہے. یہ کہنا پڑے گا. نہ حق ان کی زبان سے نکلتا ہے تو بات جگہ تعریف کرنی پڑے گی. بات نہیں ہے سامنے. لیکن بعض علماء نے جہاں پر کہ تخلیص کی بات چل سکتی ہے وہاں پر انہوں نے اہل سنت والجماعت کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو تعویذ کا راستہ بھی اختیار کرتا ہے. جیسے استواء علی العرش کے بارے میں بعض حضرات کا یہ قول ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم واقعتاً مستقل نہیں ہے. جو استواء کا حقیقی معنی ہے, استواء کا معنی آتے ہیں استواء علی الشیء کا معنی ہے استقر علیہ, اس کے اوپر جم جانا. تو حقیقی معنی میں پروردگار عالم عرش کے اوپر مستوی اس طرح پر ہو کہ عرش اس کا مکان بن جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس طریقے سے جم جائے جس طریقے سے یہ جمنے کے تصور ہمارے ذہنوں کے اندر ہے, متمکن ہو جائے. تو پروردگار عالم مکان اور مکانیت سے منزہ ہے. اللہ تعالیٰ مکان کا محتاج نہیں, مکان اور مکانیت کے لیے جسمانیت لازم ہے اور اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں استواء علی العرش کا مطلب یہ ہوگا کہ پروردگار عالم جو ہے جس طریقے سے تخت شاہی پر بیٹھ کر کے بادشاہ وقت حکومت کا نظام چلاتا ہے, حکومت کی تدبیر کرتا ہے, سبحانہ و تعالیٰ نے گویا چلایا کیا ہے کہ پروردگار عالم پورے عالم کا حکمراں ہے اور اسی کے نظام چل رہا ہے پورے عالم کے اندر. پتا اگر حرکت میں آتا ہے تو اللہ کے حکم سے, پانی روا ہے تو اللہ کے حکم سے, درخت پھل دے رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے. پورا نظام چاند نکل رہا ہے تو اللہ کے حکم سے, غروب ہو رہا ہے تو اللہ کے حکم سے, سورج چمک رہا ہے تو اللہ کے حکم سے, دھوپ کے اندر گرمی ہے تو اللہ کے حکم سے, پانی کے اندر ٹھنڈک ہے تو اللہ کے حکم سے. گویا کہ پورے نظام کے اوپر اللہ تعالیٰ حاوی ہے اور اسی کے عمل کے تحت اور اسی کے حکم کے تحت اور اسی کے انتظام کے تحت یہ عالم پورا چل رہا ہے. یہ ہے ان کے نزدیک استواء علی العرش کا مطلب. ان کو کہا جاتا ہے مؤولین, یعنی تعویل کرنے والے. یہ بھی اہل سنت والجماعت کا ایک طبقہ ہے. تو ایک طبقہ اکثریت والا تو تقویض کا طبقہ ہے کہ اللہ اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے, اور کچھ لوگ تعویل کا راہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ بھی اہل سنت والجماعت میں سے شمار کیے جاتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کا یہ بھی ایک طبقہ ہے. تو 14 صدی تک یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے ائمہ دین اور فقہاء امت کے زمانے سے لے کر کے آج تک
صفات باری کے سلسلے میں یہی دو مسلک کا، تیسرا مسلک بھی نہیں تھا، تیسرا کوئی مسلک نہیں تھا، یہی دو مسلک تھا۔ علم کلام کی کتابیں پڑھ لو، علم عقائد کی کتابیں پڑھ لو، متقدمین کی کتابیں پڑھ لو، متاخرین کی کتابیں پڑھ لو، مفسرین کی تفاسیر پڑھ لو، اس دو مذہب کے علاوہ کوئی تیسرا مذہب آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بہت سے مسائل کے اندر تفرد کی راہ اختیار کیا ہے اور اہل سنت والجماعت نے ان کے علم اور تصور کا اعتراف کرنے کے باوجود علماء اہل سنت نے ان تفردات کو قبول نہیں کیا ہے، تو ابن تیمیہ کا اور ان کے شاگرد ابن قیم کا اس مسئلے کے اندر بھی تفرد رہا ہے، اور انہی نے بہت سے متفردات کے اندر، جیسا کہ ان کا دستور ہے، ان کی کتاب پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جب وہ کسی بات کی طرف جاتے ہیں تو انتہائی افراد کے ساتھ جاتے ہیں، شدت کے ساتھ جاتے ہیں کہ بس حق اسی کے اندر منحصر ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حق نہیں۔ اور جب کسی کو وہ ناپسند سمجھتے ہیں کسی بات کو، کسی کا انکار کرتے ہیں تو اسی شدت کے ساتھ انکار بھی کرتے ہیں، اور جب آدمی شادی شدہ نہیں ہوتا ہے تو یہ بات ہو جاتی ہے، جب آدمی شادی شدہ نہیں ہوتا ہے تو یہ بات ہوتی ہے، اس کے جذبات اس کے قابو میں نہیں رہتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نکاح من سنت، نکاح سنت ہے۔ تو جو حضرات کے بالغ ہونے کے بعد شادی شدہ نہیں، جلدی سے اپنا فیصلہ فرما لیں، اس لیے کہ حافظ ابن تیمیہ جیسے انسان کو بھی، کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، ابن تیمیہ نے شادی نہیں کی تھی، تو جب وہ جاتے ہیں کسی چیز کی طرف اس بات میں تو انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، اور جب کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ اب دکھ نہیں، ابن تیمیہ کے تفرد کا عالم یہ ہے کہ جس چیز کو ساری امت نے افضل ترین عمل قرار دیا، ساری امت من غیر استثناء، ساری امت نے جس چیز کو افضل ترین عمل قرار دیا، ابن تیمیہ کے نزدیک وہ عمل حرام قرار پایا۔ کیا قرار پایا؟ حرام قرار پایا۔ وہ کون سا مسئلہ ہے کہ ساری امت اس بات کو موجب ثواب سمجھتی ہے، موجب رحمت سمجھتی ہے، موجب سعادت سمجھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے لیے سفر کرنا عین ثواب کا کام ہے اور عین سعادت ہے، جس کو حاصل ہو جائے اللہ اللہ۔ یہ ساری امت کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے اور اس کا دیدار کرنے کے لیے اور وہاں کی برکات حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا عین سعادت ہے، عین فرض ہے، ساری امت کا فیصلہ ہے۔ لیکن ابن تیمیہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے، اور کیا فرماتے ہیں؟ حرام ہے۔ تو یہ میں کر رہا ہوں کہ جب وہ جاتے ہیں کسی چیز کی طرف تو بے انتہا جوش خروش کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور جب کسی چیز کا انکار کرتے ہیں کسی جوش خروش کے ساتھ انکار بھی کرتے ہیں جو چیز کی ساری امت کے نزدیک موجب ثواب اور موجب سعادت تھی، ابن تیمیہ اس کو کیا قرار دیتے ہیں؟ حرام قرار دیتے ہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسا جلیل القدر امام حدیث اپنی کتاب فتح الباری کے اندر لکھتا ہے کہ وَهَذَا مِنْ أَصْبَحِ الْمَسَائِلِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ ابن تیمیہ، کہ ابن تیمیہ کے جو بہت سے خراب مسائل ہیں، کیا لکھتا ہے؟ بہت سے خراب مسائل، شاکل استعمال کیا ہے، بتا سے ہے برے قبیح مسائل، جو ابن تیمیہ کے بہت سے قبیح مسائل ہیں، اس میں سے یہ اقبح قبیح ترین مسئلہ ہے، چلکا اقبح اور قبیح ترین مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے ان کا یہ فیصلہ۔ اور کمال تو یہ ہے کہ وہ حافظ حدیث تفسیر کے ایک سمندر ناپیدا کنار
علم کا درجہ، علم کا پہاڑ. ہمارے علامہ نصر کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ابن تیمیہ اپنے علم کے اس مقام پر ہیں، اس بلندی پر ہیں کہ جب ہم اپنا سر اٹھاتے ہیں اس کی طرف نگاہ کرنے کے لیے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ٹوپی گر جائے گی. اتنے اونچے مقام پر ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے تھے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ابن تیمیہ جو چاہتے ہم سب کو قبول کر لیں گے. علم کے مقام پر ہونا الگ سی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے خاص توفیق سے علم کی سمجھ الگ سی بات ہے. ابن تیمیہ نے جو اس مسئلے کے اندر استدلال کیا ہے، آ جاؤں گا اپنے موضوع پر گھبرائیے کہ میں آخر رات میں بتلا رہا ہوں تاکہ بھی آپ کے ذہن کے اندر رہے. وہ استدلال کیا اس حدیث پاک سے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، کہ سفر کر کے نہیں جائے گا مگر 3 مسجدوں کی طرف، بیت اللہ کی طرف، مسجد نبوی کی طرف اور بیت المقدس کی طرف. ان 3 مساجد کے علاوہ اور کہیں پر سفر کر کے جانا مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے رہے ہیں مساجد کے بارے میں. کیا فرما رہے ہیں؟ مساجد کے بارے میں فرما رہے ہیں. اور ابن تیمیہ جو ہے قبر کی تفصیل کو دے جاتے ہیں کہ چونکہ آپ 3 جگہ کے لیے سفر کی اجازت دیا ہے اس لیے 4تھی جگہ پر سفر کرنا حرام ہے اگر وہ متبادل جگہ ہے تو، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت بھی حرام ہے. مارو گھٹنا پھوٹے سب بات کہیں کی ہے. ابن تیمیہ جب جوش میں آئے تو بات کہیں سے کہیں دے گئے. شیخ ابن عربی مشہور صوفی ہیں، مشہور اللہ والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صاحب باطن ہیں، صاحب عرفان ہیں. لیکن ابن تیمیہ نے جب ان کی مخالفت کیا تو کیا کہا کہ من اکثر الناس، کیا کہا؟ من اکثر الناس کہا کہ لوگوں میں تو سب سے بڑا کافر ابن عربی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تو اپنی سمجھ کے علاج کرو. ان کو کافر بنانے سے کیا فائدہ؟ جبکہ ابن عربی وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں کہ تمام بزرگان دین نے ان کو اپنے سروں پر رکھا ہے. سر حتیٰ کہ موجودہ زمانے کے جو سلفی حضرات ہیں ان کے جو بڑے بڑے علماء تھے، آج تو یہ سلفی حضرات ابن تیمیہ ابن عربی کے بارے میں اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے جو بڑے حضرات تھے شیخ ابن عربی کو خاتم الولایت المحمدیہ کرواتے تھے. یہ ولایت محمدیہ کے خاتم ہیں. اور نواز صدیق حسن خان صاحب نے اپنی کتاب التاج المعلل کے اندر ایک عجیب بات کی ہے. ابن عربی کا بہت لمبا چوڑا ترجمہ کرنے کے بعد آخر کے اندر لکھا ہے کہ اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ان کے زمرے میں، ان کی جماعت میں قیامت کے روز ہمارا حق فرمائیے بجاہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فرمایا. تو اب یہ کر رہا تھا میرے بھائی کہ امت نے صرف یہی 2 طبقہ رہا ہے اہل علم کا، وحدت سنت والجماعت کا، جو صفات باری کے سلسلے کے اندر یا تکلیف کا عقیدہ رکھتا تھا اللہ عالم بمرادہ، یا تعویل کا راستہ اختیار کرتا تھا جہاں پر کہ تعویل ممکن ہو اور مناسب ہو، اللہ تعالیٰ کی شان شان ہو، اس کے ذات میں کوئی حرف پیدا نہ ہوتا ہو. لیکن ابن تیمیہ آئے تو میں نے بتلایا کہ جب وہ کسی طرف جاتے ہیں تو انتہا پسندی کے ساتھ جاتے ہیں، اور جب کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو انتہا پسندی کے ساتھ اس کا انکار کرتے ہیں. تو ابن تیمیہ نے یہاں پر بھی انتہا پسندی کا ثبوت دیا اور یہ کہا کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستوی علی العرش اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے ہے. یعنی استوى علی العرش کا مطلب یہ ہے کہ استقر الرحمن علی عرشہ کما نقول بالمعنی اللغوی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے مستوی علی العرش ہے جیسا کہ ہم لغت کے اعتبار سے استوا کا مطلب جانتے ہیں، یعنی استقر علی مکانہ،
یہ ابن تیمیہ نے یہ آ کر کی امت کے انتشار پیدا کیا. پہلے دو جماعت تھی. ابن تیمیہ نے یہ آ کر کے یہ تیسری بات پیدا کی اور یہ تیسرا مطلب شروع ہو گیا ابن تیمیہ کے زمانے سے. اور ابن تیمیہ کے جو ماننے والے تھے ان کے شاگرد ابن قیم کے بڑے بھال ہے. حافظ ابن قیم بہت بڑے عالم ہیں, علم کا پہاڑ ہے. اور جب وہ فقہا کا رد کرنے کے اوپر آتے ہیں تو ایسا شاندار رد کرتے ہیں کہ بس پڑھتے جائیے, سب سنتے چلے جائیے. تقلید حرام ہے, ساتھ یہ ہے, پڑھا یہ ہے, دیکھا یہ ہے, دنیا بھر کی ساری تقلید حرام. ابن قیم کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن خود ابن قیم کا حال یہ تھا کہ لا يخرج فی مسئلۃ قالها ابن تیمیہ, کہ کسی ایک مسئلے کے اندر بھی اپنے شیخ ابن تیمیہ کے خلاف نہیں جاتے. اتنا بڑا مقلد ابن تیمیہ کا اگر ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کریں تو حرام, ناجائز, شرک, تقلید شرک. اور ابن تیمیہ کہ کسی ایک بات سے چاہے غلط سے غلط بات ہو, ابن قیم نے ان کی کتابیں آپ پڑھیے, کبھی ان کے قول سے خروج کیا ہی نہیں ہے. اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں, حوالہ بھی سن لو اس کا. یہ بات خود نواب صدیق حسن خان صاحب نے لکھی ہے تاج المکلل کے اندر. اب تاج المکلل کے اندر نواب صدیق حسن خان صاحب نے بات لکھی ہے کہ لا یخرج عن قول شیخہ فی مسئلہ, اپنے شیخ کے قول سے کسی مسئلے کے اندر ابن تیمیہ کے حافظ ابن قیم بات نہیں ہوتے ہیں. تو ابن تیمیہ کیسے ہو جائے کہ ان کی تقلید جائز ہو جائے, اور ابن تیمیہ سے لاکھ گنا بڑی شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی ہو جائے کہ اس کی تقلید گناہ ہو جائے. ابن تیمیہ کتنے بڑے عالم ہوں, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کہ نسبت سے ان کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ نے زبان خلق پر جو جاری کیا امام اعظم تو ایسے جاری کر دیا ہے. مخالف بھی کہے امام اعظم, موافق بھی کہے امام اعظم. تو نقال ہے, کیا ہے؟ نقال خدا سمجھو, زبان خلق کو نقال خدا سمجھو. تو امام اعظم کا لقب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان دنیا سے نازل کیا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ گالی جناب والا بھی ان کو امام اعظم ہی کہتا ہے, برا بھلا کہنے والا بھی امام اعظم ہی کہتا ہے. اور میرے دوستوں, میرے بھائیوں, آج یہ کہہ رہے ہیں, ورنہ زمانہ گزشتہ کے اندر تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ امام شافعی جیسا امام وقت چاہتا ہے کہ سارے لوگ جو ہیں فقہ کے اندر امام حنیفہ کے محتاج. آج زبان درازی ان کے خلاف کی جاتی ہے, اور یہ زبان درازی کرنے والے وہ حضرات ہیں جو اپنے اکابر کی کتابوں سے ناواقف ہے. نواب صدیق حسن خان صاحب یہ مجدد سلفیت ہے, سمجھ لو. ہندوستان کے اندر دو مجدد پیدا ہوئے غیر مقلدین کے نزدیک. ایک تو سید میاں نذیر حسین دہلوی, یہ مجدد سلفیت قرار پائے, اور ایک نواب صدیق حسن خان صاحب, یہ مجدد سلفیت قرار پائے. اور یہ دونوں اپنی جماعت کے پہاڑ ہیں. تو نواب صاحب کی کتاب ہے اتحاف النبلا, مشہور کتاب ہے. اس کے دو حصے ہیں, ایک کو مقصد اول قرار دیا ہے اور دوسرے کو مقصد دوم سے تعبیر کیا ہے. مقصد اول میں نواب صاحب نے ان کتابوں کا تذکرہ کیا ہے جس کا تعلق کے احادیث سے ہے. سنن, مسانید, معجم, جوامع, اس طرح کی جو احادیث کی کتابیں ہیں جو ان کو کتاب ان کو مل گئی, جو ان کی نظر میں رہی, سب کا تعارف کرایا ہے. اب مقصد دوم ذکر ہے کہ بارے محدثین کا اس میں تذکرہ کیا ہے, تمام محدثین کا نہیں,
کس کا تذکرہ کیا ہے؟ کبار محدثین کا تذکرہ کیا ہے. اور کبار محدثین میں سے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتلایا ہے کہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کے اندر یہ مقام تھا کہ من کبار محدثین تسلیم کیا. کس نے؟ نواب صدیق حسن خان صاحب نے. اور یہ حضرات کے کہتے ہیں کہ ان کو صرف 70 حدیث یاد تھی. کبار محدثین ان کے بڑے فرمائے. اور یہ کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 70 حدیث یاد تھی. کتنا بڑا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن تھا اور کتنی ان کی رسائی تھی کہ 70 حدیث سے لاکھوں مسائل نے نکال لیے. 70 حدیث سے لاکھوں مسائل نکال لیے. جب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تنقید کرنے کے اوپر آتے ہیں, حدیث کے اندر قلت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں, اور جب ان کے حافظہ کی کمزوری بیان کرنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اخطا فی 50 حدیثا, کہ 50 حدیث میں انہوں نے غلطی کی, تب یہ 70 50 ہو جاتی. جب ان کا حافظہ کمزور بتلانا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اخطا فی 50 حدیثا, کہ 50 حدیث میں انہوں نے غلطی کی. اور جب سوچتے ہیں کہ کچھ اور بڑھا کر کے جو ہے ان کی غلطیاں بیان کی جائے تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ امام حنیفہ کے پاس صرف 150 حدیثیں تھی وقت کافی نسبیہ, اور آگے کے اندر انہوں نے غلطی کی, یعنی 75 کے اندر. تو اب یہ 70 50 سے 50 سے کتنی ہو گئی؟ 75 ہو گئی, 150 ہو گئی, سب 150 پہنچ گئی. تو جھوٹوں کی زبان میں لگام تو ہوتی نہیں ہے, چاہتے چلے جاؤ جتنا چاہو. برائی جب بیان کرنا ہے تو جو برائی کی جتنے پہلے جس طرح سے نکل سکے, چاہے عقل میں آئے چاہے عقل نہ آئے, چاہتے چلے جاؤ. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ابن قیم نے پھر اس جوش و خروش کے ساتھ ابھارا کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے عرش اوپر اسی طرح سے مستوی ہے جس طریقے سے صارف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, سوار گھوڑے کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مستوی ہوا کرتا ہے. یہ کہا تو نہیں ہے لیکن خلاصہ یہی ہے. اس لیے کہ جب حقیقی معنی کے اعتبار سے تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے تو حقیقی معنی اس طرح سے یہی ہے. اور اگر حقیقی معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے تو نزول نام ہے کس کا؟ التحرک من عال الی تحت, کہ اوپر سے نیچے آنا, اسی کو نزول کہتے ہیں. تو جب نزول اپنے حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, معنی کے اعتبار سے, معنی لغوی کے اعتبار سے, تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اوپر سے نیچے آتا ہے, یعنی اللہ کے اندر کیا پائی گئی؟ حرکت پائی گئی. اللہ کے اندر جو ہے مکان پایا گیا, ایک مکان اوپر ایک مکان نیچے, اوپر سے نیچے آیا اور حرکت پائی گئی. کما يتحرك الانسان وكما ينزل الانسان, اور انسان هكذا ينزل من مكان الى مكان, وكذلك الله سبحانه وتعالى ينزل من مكان الى مكان. تو چاہے تم زبان سے کہو چاہے نہ کہو, لیکن تم جو معنی بیان کرتے ہو کہ حقیقی معنی کس بات سے پروردگار عالم نزول فرماتا ہے, اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے حرکت بھی ہے, اور اللہ کے لیے سکون بھی ہے, اور اللہ کے لیے جہت بھی ہے, اور اللہ کے لیے مکان بھی ہے, اور یہ تمام کی تمام چیزیں صفات حضوش ہیں, صفات واجب نہیں ہے. یہ حادث کی علامت ہے, حادث کی صفتیں ہیں, یہ واجب کی علامت نہیں ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے نہ چاہنے کے باوجود سب کچھ چاہ دیا. صرف تیسرا فرقہ جب سے پیدا ہوا تو جھگڑے والی کیفیت پیدا ہوئی, ورنہ جب تک کہ اس طرح کے دو معنی اہل سنت والجماعت بیان کرتے تھے اس وقت تک جو ہے کوئی جھگڑا نہیں تھا, کوئی جھگڑا نہیں تھا. جھگڑا پیدا ہوا کس جب سے کس سوا کا تیسرا معنی بیان کیا گیا. اور یہی ہوتا ہے جب کوئی اجنبی چیز بیچ میں گھس جاتی ہے, کیا جب کوئی اجنبی چیز بیچ میں گھس جاتی ہے تو وہی گڑبڑ کرتی ہے, فساد وہی پیدا کرتی ہے. دیکھو نا, ایک محلے میں کوئی شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, حنفی ہو, ایک محلے تو مسجد تمہیں کوئی فساد نہیں ہوگا. سکون کے ساتھ حنفی اپنی نماز پڑھے گا, شافعی اپنی نماز پڑھے گا, مالکی حنفی نماز اپنی نماز پڑھے گا.
حنبلی اپنی نماز پڑھے گا، اور جب وقت ہوگا تو ایک کے پیچھے حنفی شافعی کے پیچھے پڑھ دے گا، شافعی مالکی کے پیچھے پڑھ دے گا، کوئی کسی نماز کو باطل قرار نہیں دے گا۔ یہ چاروں ائمہ کی جو مسالک ہیں، کی جو مذاہب ہے، یہ باعث امن ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، باعث جھگڑا پسند نہیں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں اس میں سے ایک سلفی آ گیا، کسی محلے میں ایک سلفی آ گیا تو بس انتشار پیدا شروع ہوا، انتشار پیدا شروع ہو گیا، ننگے سے نماز پڑھے گا اور کہے گا کہ یہی سنت ہے، ننگے سے نماز پڑھے گا اور اسی کو سنت قرار دے گا، اور اتنے زور سے وہ آمین پکارے گا کہ آسمان تک آواز جائے۔ اور کیا آمین پکارنا سنت پر عمل کرنے کے لیے نہیں ہوگا، شافعی مسلک اگر آمین زور سے کہتا ہے تو واقعات اس کے نزدیک یہی تحقیق ہے کہ زور سے آمین کہی جائے تو وہ سنت کے مطابق صرف آمین زور سے کہے گا، لیکن یہ اتنے زور سے پکاریں گے کیوں؟ اس لیے کہ حنفیوں کو چڑھانے کے لیے آمین چاہتے ہیں، حنفیوں کو چڑھانے کے لیے آمین چاہتے ہیں۔ اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ آمین سے یہود چڑھا کرتے تھے، موجودہ زمانے کے حنفی جو ہے یہودی ہے، اس لیے اتنے زور سے آمین کہو، اتنے زور سے آمین کہو کہ یہودیوں کو خود چیز پیدا ہو۔ کبھی حنفی یا شافعی کا ایک مسجد کے اندر نماز وہ پڑھ لیں گے، ان کے پیچھے وہ نماز پڑھ دے گا، ان کے پیچھے وہ نماز پڑھ دے گا، نہ اس کی نماز کو وہ باطل قرار دے گا، نہ اس کی نماز کو وہ باطل قرار دے گا، لیکن کسی محلے کے اندر، کسی مسجد کے اندر، کسی مدرسے کے اندر ایک امام ان کا آ گیا، وہ شر، وہ فساد پیدا ہو جائے گا، یہ امن غارت ہو جائے گا، سکون جو ہے یہ سکونی سے بدل جائے گا۔ تو جب تک کہ دو گروپ تھا، دو جماعتیں تھیں، اہل سنت والجماعت کی کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن جب ابن تیمیہ نے تیسرا اجنبی مسئلہ پیدا کر دیا تو ایسا لڑائی شروع ہو گیا، اور ایسا جھگڑا شروع ہوا کہ بڑے بڑے اکابر امت، حفاظ حدیث، ائمہ فقہ، ائمہ اہل حدیث، جنہوں نے کہ ساری زندگی قربان کر دی حدیث و قرآن کی خدمت میں، آج جو یہ سارا کتب خانہ ہے، جن کے قلم کی تلاوت کا نتیجہ ہے، ان کی قلمی جہود کا نتیجہ ہے، یہ بخاری کی شرح، یہ مسلم کی شرح، یہ ابو داؤد کی شرح، اور دنیا بھر کی کتابیں، چاہے حافظ ابن رجب ہو، چاہے حافظ ابن عبد البر ہو، چاہے امام غزالی ہو، چاہے امام عینی ہو، ابن حمام ہو، یہ تمام جنہوں نے پوری زندگیاں گزار دی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی خدمت میں، وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سب کے سب گمراہ قرار پائے، ایسی انتہا پسندی کہ سب کے سب گمراہ قرار پائے۔ دیکھو ہمارے پاس اس وقت ایک کتاب ہے، بہت کتاب جو ہے، اس کا نام ہے التنبیہ علی المخالفات العقدیہ فی فتح الباری، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کا احسان پوری امت مانتی ہے، فن حدیث کے اندر خدمات کا پوری دنیا اعتراف کرتی ہے، اور سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان تحت ریاست الحدیث فی عصرہ الی الحافظ ابن حجر علیہ السلام، کہ ان کے زمانے میں حدیث کی ریاست انہی کے اوپر ختم تھی، ان سے بعد کوئی حافظ حدیث اور کوئی محدث نہیں تھا، اور ان کی کتاب فتح الباری ایسی شرح ہے بخاری شریف کی، ایسی شرح ہے میرے بھائی کہ آج تک قرآن کا تو حق ادا نہیں ہوا اس کی تفسیر کا، لیکن لوگ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ فتح الباری حافظ ابن حجر کی وہ کتاب ہے کہ بخاری شریف کا حق انہوں نے ادا کر دیا، ایسی کتاب۔ تو وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ کتاب جو فتح الباری تھی، جو چونکہ وہ اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے اہل سنت والجماعت کے فکر کے مطابق اور عقیدے کے مطابق
کہیں پر احادیث کے اندر صفات باری کے سلسلے میں تفویض کا قول اختیار کیا اور کہیں پر تعویل کا قول اختیار کیا. تو یہ کتاب لکھی گئی ان کے خلاف. کس کے خلاف؟ حافظ ابن حجر کے خلاف. اور اس کے اشارے پر لکھی گئی سماحت الاستاذ شیخ ابن باز. کیا؟ سماحت الاستاذ شیخ ابن باز. شیخ ابن باز کے اشارے پر ان کے شاگرد نے کتاب لکھی. پہلے تو شیخ ابن باز نے فتح الباری کی 3 جلدوں پر حاشیہ چڑھایا. فتح الباری شفیع سعودیہ سے اور انہیں کے ادارے سے ادارت بخش ولستہ سے. تو 3 جلدوں پر تو پہلے شیخ ابن باز نے حاشیہ چڑھایا اور فتح الباری کے اور حافظ ابن حجر کی غلطیوں کو ان کے خیال کے مطابق واشگاف کیا اور ان کے باطل عقیدوں کو ظاہر کیا. کیسے عقیدے کو؟ باطل عقیدوں کو ظاہر کیا. پھر ان کو مکلف کیا. ان کے شاگرد کا نام ہے علی ابن عبدالعزیز ابن ان کو مکلف کیا. اس شخص نے پورا رسالہ لکھا. اور جہاں جہاں پر بھی حافظ ابن حجر نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق تفویض کا قول اختیار کیا صفات کے سلسلے میں یا کہیں تعویل کا قول اختیار کیا ہے سب کو کہا کہ باطل ہے, غلط ہے, کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف ہے. آج کے زمانے کے لوگ حافظ ابن حجر کی غلطیوں کو پکڑنے والے بن گئے اور غلطیاں بھی عمل کے اندر نہیں, عقیدے کی غلطیاں پکڑ رہے ہیں, ان کے عقیدے کو غلط قرار دے رہے ہیں. اگر حافظ ابن حجر کا عقیدہ ہی غلط ہو گیا تو پھر حافظ ابن حجر کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ عقیدہ درست تو عمل درست. اور عقیدہ اگر غلط ہے اور باطل ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو آدمی جو ہے نماز پڑھتا رہے, روزہ رکھتا رہے, حج کرتا رہے, سب غلط. عقیدے کی درستی کی بات اعمال کا مسئلہ ہے. اگر عقیدہ غلط ہے, عقیدہ باطل ہے تو معاذ اللہ اس کی ساری زندگی خراب ہے, سارے اس کے اعمال خراب ہو گئے, ساری اس کی خدمات باطل ہو گئی ہیں. تو غیر اس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ سلف کا عقیدہ نہیں تھا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات پیدا کیا کس نے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے, حافظ ابن قیم نے. اور وہ بات پھر آگے جب چلی ہے تو جو ائمہ کی تقلید کا انکار کرتے ہیں لیکن ابن قیم کی بات اور حافظ ابن تیمیہ کی تقلید ان کے نزدیک جائز ہے, ان حضرات نے اس عقیدے کو خوب ہوا دیا, اس بات کو خوب ہوا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح سے اپنی تمام صفات کے ساتھ متصف ہے, چاہے وہ استواء علی العرش کا مسئلہ ہو, چاہے دوسری صفات باری کا مسئلہ ہو, جس طرح سے حقیقتاً لغت کے اندر وہ مسئلہ سمجھا جاتا ہے, جو اس کا معنی لغت کے اندر لکھا ہوا ذکر کیا گیا ہے. اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے معاذ اللہ وہ عقیدے کے اعتبار سے گمراہ ہے. تو نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ گویا ان حضرات نے فیصلہ کر دیا کہ تمام امت ان کے علاوہ گمراہ ہے, اس لیے کسی اور کا عقیدہ نہیں ہے, یہ ان کا پیدا کردہ عقیدہ ہے. تو اس سے آج کے سلسلے کے اندر میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ تھا. اور جو موجودہ زمانے کے سلفی حضرات ہیں وہ اہل حدیث حضرات نہیں, جن پر کے سلفیت کا رنگ نہیں کہا تھا. ایسے بھی اہل حدیث اس ہندوستان کے اندر گزرے ہیں, اہل حدیث مراد ہوئی تقلید نہ کرنے والے, ایسے بھی گزرے ہیں اس ہندوستان کے اندر جو اہل سنت والجماعت کی طرح صفات کا مسلک اختیار کرنے والے لوگ تھے. لیکن ان کی راہ سے ہٹ کر کے جو متاثر ہوئے ہیں اس زمانے کے اندر شیخ ابن باز اور اس جیسے دوسرے علماء سے, ان حضرات کے نزدیک آج تمام اہل سنت والجماعت کے لوگ, چاہے ان کا تعلق احناف سے ہو, چاہے ان کا تعلق شوافی سے ہو,
چاہے ان کا تعلق حنابلہ سے ہو چاہے ان کا تعلق موارد سے ہو، یہ تمام کے تمام لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گمراہ ہیں. اور یہ بھی سمجھ لو کہ ایسا مسلک اور ایسا عقیدہ جس کی بنیاد پر امت گمراہ قرار پائے وہ خود گمراہ لوگ ہیں جو امت کی گمراہی کا فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے. تو ساری امت نے یہ عقیدہ اختیار کیا، پوری امت نے. لیکن ان کے نزدیک اشاعرہ کافر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ماتریدیہ معاذ اللہ جو ہے اہل ضلال ہیں، گمراہ ہیں. تو یہ جب اجنبی بات پیدا ہوئی تو یہ فتنہ پھیلا. امت سے پہلے امت کے اندر یہ فتنہ نہیں تھا. دوستو اجمالی طریقے کے اوپر آپ نے بات سمجھ لی. اب جو بات میں نے عرض کیا ہے کہ اصل طریقہ یہ ہے کہ تفویض کا راستہ صفات باری کے سلسلے کے اندر اختیار کیا جائے. دوسرا طریقہ اہل سنت والجماعت کے لیے رہا ہے کہ جہاں پر تعبیر ہی مناسب ہو وہاں پر تعبیر کی جائے. اور جو یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک رہا شروع سے لے کر کے آج تک. بیچ میں ایک اجنبی فرقہ پیدا ہوا اور اجنبی لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہ اجنبی قول اختیار کیا اس بارے کے اندر، انہوں نے آ کر کے گڑبڑ پیدا کی. اسی بات کو اب میں آپ کو حوالے کے ساتھ سنا کر کے اپنی بات ختم کروں گا. مولانا صاحب ہمارے بابا کا ہم سکھاتے کہ بیان کر دو تو بغیر ناشتہ کی بیان ہوتا ہے بھائی. جب پیٹ بھرا تو بیان ہوا، خالی پیٹ بیان کرنا نہ چاہے، خالی پیٹ میں بیان ہوتا ہے. تو سنیے اکابر اہل سنت کے استواء علی العرش کے بارے میں اقوال. ظاہر بات ہے کہ سارے اقوال تو نہ نقل کی جا سکتے نہ اس کی گنجائش ہے، لیکن چند اکابر کے اخبار سن لینے کے بعد یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ تمام اکابر کے کا یہی مذہب رہا ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جو متقدمین علماء سواسے میں سے ہیں، محدثین سواسے میں سے ہیں، تو فرماتے ہیں فالاستواء اما الاستواء فالمتقدمون من اصحابنا رضی اللہ عنهم كانوا لا يفسرونه ولا يتكلمون فيه كنحو مذهبهم في امثال ذلك. یعنی استواء کے بارے میں ہمارے متقدمین کا مسلک یہ تھا کہ لا يفسرونه، وہ اس کی تفسیر نہیں کیا کرتے تھے، ولا يتكلمون فيه، اور اس میں وہ گفتگو بھی نہیں کیا کرتے تھے. اور یہی حال ان کا تمام صفات باری میں رہا ہے. ایسا مسئلہ خطرناک ہے کہ اگر ہم اپنی گفتگو کے اندر خدا نخواستہ ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائے تو فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے مخلوق سے مشابہ ہو جائے. تو ذرا کرتے تھے لا یفسرون ہو، نہ اس کی تفسیر کیا کرتے تھے، نہ اس میں گفتگو کرنا پسند کرتے تھے. امام اوزاعی کیا فرماتے ہیں؟ امام اوزاعی یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی یہ بات ہو گئی. امام اوزاعی کا زمانہ اور امام ابو حنیفہ کا زمانہ ایک ہے. ابو زمان کی بات بالکل قرن اول اور قرن دوم کی. وہ فرماتے ہیں کننا والتابعون متوافرون نقول ان اللہ تعالی ذکرہ فوق عرشہ ونؤمن بما وردت به السنہ من صفات جل وعلا. کہ ہم جو ہیں اس زمانے کے اندر جب تابعین کی بڑی کثرت تھی تو صفات باری کے سلسلے میں یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے استوى علی العرش، تو نؤمن بما وردت به السنہ، جیسا سنت کے اندر وارد ہے اس پر ہم ایمان لاتے تھے.
اور اس کے علاوہ اس کی تفسیر کے اندر نہیں پڑا کرتے تھے، بس ایمان لاتے اللہ نے فرمایا حق ہے، کئی پیسہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ امام اوزاعی کا۔ اور سنیے، یحییٰ ابن یحییٰ فرماتے ہیں، یہ امام مالک کے شاگرد ہیں، کہ کننا عند مالک بن انس، کہ ہم حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، فجاء رجل، ایک آدمی آیا، فقال، اور اس نے آ کر کہا، یا ابا عبداللہ، اب ابو عبداللہ نام مالک کی کنیت ہے، اے ابو عبداللہ، الرحمن علی العرش استوى، قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مستوی علی العرش ہے، فکیف استوى، فکیف استوى، کیسے وہ مستوی ہوا ہے؟ تو بالکل یہ کتنا اہم مسئلہ تھا، کتنی بڑی بات تھی۔ تو کہتے ہیں یحییٰ ابن یحییٰ، فأطرق مالک رأسہ، حضرت امام مالک نے اس کا سوال سن کر کے سر کو جھکا دیا، اور اس سوال کی ایسی شدت انہوں نے محسوس کی، اس سوال سے ایسے پریشان ہوئے، حتی علیہ الوحدہ، یہاں تک کہ ان کی پیشانی پر پسینہ چھوٹ گیا، پسینہ وہ ہو گئے۔ پھر فرمایا، اب استوا غیر مجہول، کہ استوا جو ہے وہ معلوم ہے، مجہول نہیں ہے، اس کا معنی معروف ہے، والکیف غیر معقول، لیکن کیفیت جو ہے سمجھی نہیں جا سکتی، وہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا، والایمان بھی واجب، کیونکہ اللہ نے فرمایا اس لیے ایمان لانا واجب ہے، ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ وما اراک الا مبتدعا، میں تو تجھ کو سمجھ رہا ہوں کہ تو بدعتی ہے۔ فامر به، بس حکم دیا ان یخرج، یہ کس کو نکالا جائے۔ یہ ایسا سوال تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسا امام وقت وہ اس سوال کو سن کر کے پسینہ ہو جاتا ہے، اور نہایت عقل مندانہ جواب وہ دے رہا ہے۔ پھر مانا تو معلوم ہے، لیکن معنی کی مراد کیا ہے یہ اللہ جانے، کیفیت کیا ہے یہ اللہ جانے۔ بہت سی چیز کا معلوم ہوتا ہے، لیکن مراد کچھ اور ہوا کرتی ہے، مراد کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ جلنا کا معنی کیا ہے؟ جلنا کا معنی کیا ہوا کرتا ہے؟ آگ لگی جل گیا انسان، لیکن جلنا کا مطلب معنی اور ہوا کرتا ہے، وہ حسد سے جل رہا ہے، وہ دشمنی میں جل رہا ہے، وہ غصے سے پاگل ہو رہا ہے، یہ بھی تو جلنا ہوا کرتا ہے۔ تو جلنا کا معنی تو معروف ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ ماذا اراد اللہ بذالک، اللہ نے اس کا ارادہ کیا ہے؟ وما هي الکیفیت، کیفیت کیا ہے؟ اللہ اعلم بمرادہ، وَنُؤْمِنُ بما قال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ جانتا ہے اس کی مراد کو۔ بات تو سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹھنا کا معنی معلوم ہے بھائی، لغت کے اندر بیٹھنا کا معنی معلوم ہے، جا کے لغت دیکھو، بیٹھنے کا معنی معلوم ہو جائے گا کہ آدمی کھڑا ہے بیٹھ گیا۔ لیکن ایک بیٹھنا اور ہوا کرتا ہے، وہ کا بیٹھنا کیسا ہوتا ہے؟ کھڑے تھے، منبری کے لیے بیٹھ گئے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہا جاتا ہے کہ نہیں اردو کے اندر؟ کیا یہ ٹکٹ بھرا تھا، منبری کے لیے کھڑے تھے، انجام پہلے سے معلوم ہو گیا کہ کیا ہونے والا ہے، بیٹھ گئے۔ بات کو سمجھا دیں گے؟ تو بیٹھنے کا بھی معلوم ہے، تو بیٹھنے کا معنی تو معلوم ہے، لیکن کون سا معنی مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے یہ ہمیں مراد معلوم نہیں ہے، معنی معلوم ہے لغت کے اعتبار سے۔ تو یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور سنو، ان کے استاد ربیعۃ الرائے، بڑے زبردست محدث فقیہ وقت، اور عجیب بات یہ اور تم لوگ بیچ میں جملہ معترضہ ہے، تھوڑی سی بات بدلتی بھی رہے تاکہ تھکو نہ ہم تھکے نہ تم تھکو۔ جس ذات گرامی کے ساتھ امام اعظم لگا ہے،
اس کو تو یہ صدفی حضرات کہتے ہیں کہ وہ امام اہل الرائے ہے، اور جس کو جو ہے کتابوں کے اندر ربیعۃ الرائے لکھا گیا ہے، رائے کے لفظ اس کے نام کا جز بن گیا ہے، ان کے بارے میں وہ کوئی جو ہے خوشگواری کا ثبوت نہیں دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں وہ نہیں کہتے ہیں کہ قیاس کرنے والے تھے، رائے پر عمل کرنے والے تھے، خلاف کتاب و سنت پر جانے والے تھے، ان کے بارے میں کوئی کلام نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ عداوت و دشمنی تو ہے حضرت امام منصور رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اب ان کے علاوہ چاہے کوئی بھی قیاس کرے جائے، کوئی بھی رائے اختیار کرے جائے، حالانکہ سب سے زیادہ قیاس پر عمل کرنے والا اگر کوئی امام گزرا ہے امام مالک ہے، اور اس کے بعد امام شافعی ہے، اس لیے کہ حضرت امام منصور رحمۃ اللہ علیہ کو ضعیف حدیث کی موجودگی کے اندر سے قیاس نہیں کیا کرتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ الحدیث ضعیف انما اولا من الرائے، ضعیف حدیث جو ہے ان کے نزدیک تو رائے سے اولا، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو ضعیف حدیث کی موجودگی میں ایسی طریقے سے اقوال صحابہ کی موجودگی میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیاس نہیں کیا کرتے تھے، مگر امام شافعی کے مسلک جو کچھ اور ہے، امام مالک کا مسلک کچھ اور ہے، اگر تو سب قیاس کرنے والے تھے لیکن کم و بیش کا مسئلہ تھا۔ اب یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس کیوں زیادہ نظر آتا ہے، تو بھائی جو 10 مسئلہ نکالے گا دن رات کے اندر تو وہ ایک جگہ قیاس کرے گا، اور جو 1000 مسئلہ نکالے گا تو 5 جگہ قیاس کرے گا مثال کے طور پر، تو چونکہ وہ 10 مسئلہ والا جو ایک جگہ قیاس کر رہا ہے اس لیے کہ اس نے 10 مسئلے حق کیے ہیں، اور جو 1000 مسئلہ جس کو مستنبت کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں قیاس بڑھے گا۔ تو چونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اندر ان کا مشورہ ہی یہی تھا جو تدوین و ترتیب شریعت اسلامیہ کی حفاظت، تو زندگی میں کھپا دی تھی مسائل فقہیہ، کتاب سنت سے مسائل فقہیہ کے استنباط کے اندر لاکھوں لاکھ مسائل کے استنباط انہوں نے کیا ہے۔ اگر بعض اکابر علماء کی بات کو تسلیم کر لیا جائے اور اس کی مبالغہ پر محمول نہ کیا جائے تو تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ مسائل کی استنباط کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ظاہر بات قیاس زیادہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ ربیعۃ الرائے ان کا رائے لقب ہی پڑ گیا تھا۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے کیا فرماتے ہیں کہ سئل عن قول اللہ تعالی الرحمن علی العرش استوى، ان سے سوال کیا گیا الرحمن علی العرش استوى کے بارے میں، تو انہوں نے کہا الکیف مجہول والاستواء غیر معقول ویجب علی وعلیک الایمان بذلک کلہ، وہی بات ہے۔ اور سفیان بن عیینہ یہ بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے محدث ہے اور عظیم تر محدث ہے، بخاری شریف بھری ہوئی ہے ان کی احادیث سے۔ ان سے جب سوال کیا گیا اس کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ جو بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تفسیر اپنی صفات کے بارے میں فرمائی ہے فتفسیرہ تلاوتہ، کیا فرمایا کہ فتفسیرہ تلاوتہ، تو اس کی تفسیر اس کی تلاوت ہی ہے، یعنی بس تلاوت کر لو، زبان مت کھولو، ایمان لاؤ، صرف پڑھتے رہو، مگر اس کی کوئی تشریح اور توضیح کے اندر نہ جاؤ، اس لیے کہ صفات باری ہماری ادراک سے باہر چیز ہے۔ اسی طریقے سے حضرات میں نے عرض کیا کہ ساری باتیں آپ کے سامنے کیا رکھوں، اور یہی مسلک جو ہے تمام محدثین کا ہے۔ اگر کیونکہ میرا وقت جو ہے اب ختم ہونے جا رہا ہے، میں وقت کے سلسلے میں بہت جو پابند ہوں، اگر مولانا اجازت دیں گے تھوڑا سا اور کروں گا ورنہ ختم کر دوں گا، سمجھ گئے جناب جی۔ اب اس کو ہم آخر میں آتے ہیں کہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کا نام ہے شیخ عبدالعزیز الزرقانی، ان کی کتاب مناہج العرفان، تو 7 کے اندر لکھتے ہیں کہ مذہب السلف
تفویض معانی هذه المتشابهات الى الله وحده بعد تنزیہہ تعالی عن ظواہر المستحیلہ. کیا فرماتے ہیں کہ سلف کا جو مذہب ہے ان متشابہات کے سلسلے میں، دیکھو یہ حضرات تو چاہتے ہیں محکمات ہے، یعنی الرحمن علی العرش استوى، یہ ان کے نزدیک محکم ہے، اس لیے اس کا معنی خوب ان کو معلوم ہے. جتنے محکمات کا معنی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، قل هو اللہ احد کی طریقے سے ان کو معلوم ہے. جیسے قل هو اللہ احد جو محکم ہے، اس طریقے سے ان کو جو ہے الرحمن علی العرش استوى کے معنی معلوم ہے، لیکن یہ ان کی بات ہے. یہ فرماتے ہیں متشابہات ہے، اور اس کے بارے میں سبق کا مذہب یہ تھا کہ تفویض معانی هذه المتشابہات، ان متشابہات کے معنی کو اللہ کے حوالے کر دو اور اس کا یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے، جو اللہ کے ذات کے اندر نقص پیدا کرتی ہیں اور جو اللہ کے لیے محال ہے. اچھا صاحب، ایک تفسیر کی بات سن لیجیے. تفسیر ابو سعود بہت مشہور کتاب لکھی، ہم نے حوالے بہت لکھے ہیں، لیکن ایک ایک بات اس تفسیر کی سن لیجیے. وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ استوى امرہ ہے استولا، یعنی تعبیر والی بات کہ اللہ تعالیٰ مستولی ہے، وہی اس نظام عالم اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ ان الاستواء، کہ ہمارے بہت سے افراد کی یہ مسلک ہے، ان الاستواء علی العرش علی الوجہ الذی اعلاہ منزہا عن الاستقرار والتمکن والعرش المجسم والتمکن، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ استوا علی اس طرح پر ہے کہ پروردگار عالم جو ہے ہر طرح کے تمکن سے، ہر طرح کے مکان سے، مکانی سے، جسم سے، جسمانی سے منزہ اور پاک ہے. مگر یہ حضرات جو ہے استوا علی العرش کے جو مطلب بیان کرتے کہ نہیں، لغت کے اندر جو ہے استقر، اور اس کے معنی سے ہم لغتیں سمجھتے ہیں، تو ہم تو معنی لغتاً یہی سمجھتے ہیں کہ استقر شیء علی شیء، کہ کوئی چیز کسی چیز کے اوپر جم جائے تو گیا معاذ اللہ سننا معاذ اللہ. ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ عرش پر اس طرح سے متمکن ہے کہ عرش متمکن ہو رہا ہے، اللہ کی ذات متمکن ہو رہی ہے، اللہ کے لیے جہت بھی ثابت ہو رہی ہے، اور اللہ کے لیے مکان اور مکانیت بھی ثابت ہو رہی ہے، اور مکان اور مکانیت کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے جسم اور جسمانیت ہونا لازم ہے. اللہ تعالیٰ جسم کی جسمانیت، یعنی ساری حدوث کی صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر پائی جائے گی. تو یہ حضرات میں یاد کر رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے جی، اور میں یاد کیا تھا کہ یہ اجنبی بات جو ہے موجودہ زمانے کے سلفیوں نے، جو ابن تیمیہ ابن قیم سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور اس زمانے کے اندر ابن باز وغیرہ سے جو متاثر ہیں، ان کی یہ بات ہے. لیکن ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو اکابر تھے، ان کا جو مسلک کا مذہب نہیں ہے. ہم نے اپنی کتاب صورتی تنطقوں کے اندر، جو عربی کے اندر ہماری کتاب ہے، اس کے اندر ہم نے فوٹو دیا ہے فتاوی ثنائیہ کا، جس کے اندر ان کے بہت بڑے عالم ہیں حافظ ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ثناء اللہ امرسری، ان دونوں حضرات نے وہی مسلک اختیار کیا تفویض والا، جو تفویض والا مسلک کی ان کے نزدیک گمراہی کا مسلک ہے اور باطل مسلک ہے. تو ان حضرات نے ایک سوال کے جواب میں اس فتاوی ثنائیہ کے اندر لکھا ہے کہ محدثین نے صاف لکھا ہے کہ جو لفظ خدا کی صفات کے متعلق آئے ہیں ان کو بلا تعویل رکھنا چاہیے. اور امام شوکانی سے نقل کرتے ہیں کہ اس بارے میں منازعات یا مناقشت کرنی منع ہے، اور اس میں لفظ جھگڑنا نہیں چاہیے. اور ایک سوال کے جواب میں اسی فتاوی ثنائیہ کے اندر لکھا ہے
کہ اس طرح الگ کے سلسلے میں اہل سنت کے دو فریق ہیں. لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اہل سنت کے دو فریق ہیں. یہ فتاوی تراجع کے اندر لکھا ہے مفوضین اور معولین، یا تو تفویض کا قول اختیار کرنے والے یا تعویل کا قول اختیار کرنے والے. تو ان کے بڑے نے تو تفویض کا قول اختیار کرنے والے کو اہل سنت والجماعت میں سے شمار کیا، اور تعویل کا بھی قول اختیار کرنے والے کو اہل سنت والجماعت میں سے شمار کیا. لیکن موجودہ دور کا جو سلفی طبقہ ہے وہ مفوضین کو بھی خارج کر دیتا ہے اہل سنت والجماعت سے، اور معولین کو بھی کر دیتا ہے خارج اہل سنت والجماعت سے. یعنی اگر ہم دیکھیں گے کہ اللہ اعلم بمرادہ تو معاذ اللہ گمراہ ہے، پاگل. اور اللہ عالم بمرادہ اس سے بڑھ کر کے اور کیا اس بارے کے اندر سچی اور صحیح بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عالم بمرادہ تو کہتے ہیں تم گمراہ ہو، میں کہو کہ اللہ تعالیٰ کی طریق جمع ہے حق کے اوپر. تو یہ فرماتے ہیں فتاوی تراجع کے اندر لکھا ہے کہ مفوضین اور معولین، اور پھر لکھتے ہیں کہ خاص کا مذہب تفویض کا ہے. اور یہی بات استغفر اللہ محدث جلیل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حجت اللہ بالغہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں. یہ جو ہے حافظ ابراہیم سیالکوٹی اور مولانا ثناء اللہ خان امرتسری، ان دونوں حضرات نے اس فتاوی کے اندر یہی لکھا ہے. چنانچہ جو بات ابھی میں نے اس فتوے سے ذکر کی ہے اسی بات کو ذرا تفصیلی انداز میں ایک دوسرے فتوے میں انہوں نے نقل کیا ہے. یہ تھا حضرات اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جس میں تمام امت کا اتفاق رہا ہے، اور اہل حدیث حضرات کے جو کبارے علماء ہیں ان کا بھی مسلک رہا ہے. لیکن دور حاضر کے جو سلفی حضرات ہیں تو ان کا مسلک کیا ہے تو میں نے ابھی بتلا دیا. یہ میرے پاس کتاب ہے کہ باقاعدہ پوری کتاب ہی لکھی گئی ہے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رد میں، ان کی فتح الباری کے رد میں، اور جہاں جہاں تعویل یا تفویض کا مسلک اختیار کیا ہے سب کو کہا کہ یہ باطل ہے. اسی طریقے سے کتاب ہے، یہ دوسری کتاب ہے البیہقی وموقفہ من الالہیات، یہ بھی جامع اسلامیہ مدینہ منورہ کے استاد ہیں. یہ اتنی ضخیم کتاب لکھی کس کے رد میں؟ کسی حنفی کے رد میں نہیں، کسی مالکی کے رد میں نہیں، حنبلی شافعی کے رد میں کتاب لکھی امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ امام حدیث ہیں کہ علماء کی یہ فیصلہ ہے، لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساری امت کے اوپر احسان ہے، اور امام بیہقی کا احسان امام شافعی پر ہے. اتنی خدمت کیا ہے شافعی، اتنے زبردست یہ محدث تھے، اتنے بڑے محدث تھے، لیکن ان کو گمراہ قرار دیا ہے اس کتاب کے اندر. اتنی موٹی ضخیم کتاب لکھ دیا کہ الہیات کے سلسلے کے اندر، یعنی صفات باری اور ذات باری کے سلسلے کے اندر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب الاسماء والصفات کے اندر جو کچھ مسلک نقل کیا ہے وہ سب کا سب معاذ اللہ غلط ہے. اس لیے امام میں نے کیا کہ جب آدمی اقتدار کی راہ سے ہٹتا ہے اور اہل حق کا دامن جب چھوڑ دیتا ہے تو وہ کہاں پہنچ جاتا ہے، کتنا افراد اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. جب ضخیم کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان محدثین کو گمراہ قرار دینے کے لیے، جن محدثین نے اپنی زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر وقت کر دی. اور یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ جگہ جگہ یہ بات جو ہے اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی. تو دوستو میں نے بتایا کہ میرا وقت ختم ہو گیا، اور جو کچھ میں یاد کر رہا ہوں اس لیے اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اکابر اہل سنت محدثین فقہا اور
قرن اول سے لے کر کے آج تک جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے علماء اکابر گزرے ہیں سب کا مطلب دو کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا. یا تو صفات باری کے سلسلے کے اندر تقویض کا یہ قول اختیار کرتے تھے اور یہی اکرم الطریق، یا جہاں مناسب ہوتا تھا کہ اللہ والے تعویل کا قول اختیار کرتے تھے اور ایسی تعویل جو باری تعالیٰ کی ذات کے مناسب ہو، اللہ تعالیٰ کی شان مثال ہو اور اللہ کی ذات کی طرف سے کوئی حرف نہ آئے. اس کے علاوہ کوئی تیسرا مطلب نہیں تھا. وہ تیسرا مطلب جب سے پیدا ہوا تو میں نے بتلایا نہیں کہ جب اجنبی کوئی چیز داخل ہو جاتی ہے مانوس چیز کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو جب سے یہ تیسرا مطلب پیدا ہو نہیں، سوا کا وہی مطلب ہے اور ید کا وہی مطلب ہے اور دیکھنے کا وہی مطلب ہے اور سننے کا وہی مطلب ہے جو کہ ہمیں لغت کے اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے. یہ قول کسی کا بھی اکابر میں سے نہیں تھا. جب سے یہ بات پیدا ہوئی اور جس کی تفصیل میں کر چکا اسی وقت جو ہے گڑبڑ پیدا ہوا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ تمام معاذ اللہ عقیدے کے پاس خطا قرار پائے، باطل عقیدے والے قرار پائے، جن کی زندگیاں کتاب و سنت کی خدمت کے اندر گزری ہیں وہ سب سے معاذ اللہ گمراہ قرار پائے. ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. شیخ سبکی یہ امام حرم تھے، رئیس تھے، امام الحرمین، ریاست الحرمین کے سربراہ اعلیٰ، بڑے معتزل تھے. جامع سراقیہ بنارس کے اندر تشریف لائے تو وہاں انہوں نے دو بات فرمائی اور یہ دونوں باتوں میں سے پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ جہاں مقلدین جمع رہیں گے تو کوئی جھگڑا فساد نہیں ہوگا. شافعی، مالکی، حنبلی اگر ایک محلے میں ہو تو کوئی مسجد کے اندر شر و فساد نہیں ہوگا. لیکن جہاں کوئی سلفی اس کے اندر گھسا اور کوئی غیر مقلد گھسا تو بس جھگڑا فساد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ورنہ جب تک شافعی اور حنبلی اور مالکی اور حنفی ایک محلے کے اندر آتے ہیں کوئی ایک دوسرے کو نہ کافر کہتا ہے نہ وہ ایک دوسرے کی نماز کے بعد کو قرار دیتا ہے. یہ ننگے سے نماز پڑھنے والے جب گھستے ہیں اس کے اندر تو وہی فساد پیدا کرتے ہیں. اور دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ دیکھو ان مقلدین کا ہے تقلید کا کتنا بڑا احسان ہے ان مقصود پر اور ان کی کیسی خدمات ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ دین کی حفاظت کے سلسلے کے اندر کہ حفاظ حدیث کو دیکھو گے، شارح بخاری کو دیکھو گے تو بخاری کی شراح، مسلم کی شراح، فقہ کو کتاب لکھنے والے، تفسیر پر کتاب لکھنے والے، حدیثوں کی خدمت کرنے والے، رجال کی خدمت کرنے والے، تم مقلدین کو پاؤ کوئی غیر مقلد نہیں ملے گا تم کو. حافظ ابن تیمیہ بہت بڑے سلفیت کے علم بردار رہے ہیں لیکن انہوں نے بھی کوئی تفسیر کی کتاب نہیں لکھی، کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی. مسائل کو جان کے جو جی میں آیا لیکن کوئی مستقل کسی موضوع کے اوپر کتابیں لکھی ہو، رب نے کتاب لکھی ہے اس بات کے انداز کے اندر کسی کتاب ہی نہیں ہے. تو یہ مقلدین کا احسان ہے. یہ جو اتنے بڑے بڑے کتب خانے ہیں یہ سب مقلدین کے احسان کے نتیجے کے اندر اور ان کی خدمات کے نتیجے کے اندر وجود کے اندر آئے. میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو موجودہ زمانے کے سرافی ہیں یہ تو پیداوار ہے دور برطانیہ کی، ان کا وجود ہی کہیں نہیں تھا. ان کی کوئی کتاب کسی فن کے اندر آپ برطانیہ کے دور سے پہلے دیکھیں کہیں اسلامی کتب خانے کے اندر تعلیم الاسلام عقائد بغداد جیسی کتابیں نظر نہیں آئی. جن کی اپنی حیثیت یہ ہے، جن کی اپنی تاریخ یہ ہے، وہ حافظ ابن رجب کے عقائد کو اور حافظ ابن حجر کے عقائد کو غلط قرار دیں، ہمارے باحثی کے اوپر وہ کلام کریں اور ان کے بارے میں کتابیں لکھیں، ان کو بات سے گمراہ قرار دیں. تمام عقائد کو، تمام سماعتیں کو، تمام مواد کو، تمام اخلاق کو گمراہ کراتے. یہ سب سے بڑی گمراہی ہے اور یہ سب سے بڑی
ضلالت ہے اکابر کے دامن سے جب آدمی کرتا ہے میرے دوست میرے بھائیوں تو یہی اسی طریقے سے چلتا چلا جاتا ہے، پھر اس کا یہی آغاز کرتا ہے۔ اللہ ہماری اور آپ کا حفاظت فرمائے۔ علامہ سلمان صاحب دامت برکات میں تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے استفادہ کریں گے۔ آپ حضرات نہایت کی جمعی کے ساتھ بیٹھیے، ہم نے سوال کا ساتھ آپ سے بہت زیادہ لے لیا ہے، اور اب گزارش اگر اجازت دیں ذمہ داران جلسہ تو میں مولانا سے گزارش کروں کہ مولانا تشریف لائے، یہ کیا بات ہے جی؟ لکھتے ہیں کہ حضرت کے بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کون سی حدیث میں ٹوپی پہننا ہے تو کون سی حدیث میں نہیں پہننا ہے۔ میں نہیں پہننے والی حدیث پیش کرتا ہوں، پہننے والی حدیث پیش کر دیں گے۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہاں؟ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کان الناس یسجدون علی القلم سبتے، کہ لوگ جو ٹوپی پر سجدہ کیا کرتے تھے، یعنی معمول تھا نماز پڑھنے والوں کو اس زمانے کے اندر صحابہ کا تابعین کا کہ یہ ٹوپیوں کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ بیچارے بخاری شریف کا نام لیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ بخاری شریف کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نماز بغیر ٹوپی کی ثابت ہی نہیں ہے، ننگے سر۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے یا عمامہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یا ٹوپی اور عمامہ دونوں آپ کے سر مبارک پر ہوا کرتا تھا۔ یہاں سے ابن قیم لکھتے ہیں، اور پھر خود یعنی کہ جو علماء ہے یوں کہتے ہیں کہ بغیر ٹوپی کے ننگے سے نماز 50 بندہ اور بغیر کسی عذر کے پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ میں مولانا کو بیان ہوگا سوالات کا بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیان ہوگا سوالات کا